نیا چاند دیکھنے کا مسئلہ اور چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا، ہر مہینے کے چاند دیکھنے کا حکم، اس سے متعلق کچھ معلومات چاہی گئی ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جو بہت سی عبادتیں مہینوں کے ساتھ رکھی ہیں، کسی مہینے کی کسی تاریخ میں روزے کی فضیلت ہے، اور عید ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یہ بھی نئے چاند کے ساتھ وابستہ ہے۔ حج کے احکام یہ بھی چاند کی تاریخوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلا حکم تو چاند کے تعلق سے یہ ہے کہ ہر مہینے کا نیا چاند دیکھنا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ بھی اس حکم کی تعمیل کر لیں گے تو سب کی طرف سے اس حکم کی بجاوری ہو جائے گی، جس کے معنی یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ چاند نہیں دیکھیں گے تو تاریخیں محفوظ نہیں رہیں گی، اور تاریخیں محفوظ نہیں رہیں گی تو جو تاریخوں سے وابستہ احکام ہیں ان میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس کے تحت میں کہ امت کی یہ مشترکہ اور فرض کفایہ کے طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چاند کی تاریخوں کا تحفظ کریں، چاند کی تاریخوں کا اہتمام کریں۔ اس لیے نیا چاند دیکھنا یہ سنت ہے، اور چاند کی تاریخوں کو محفوظ رکھنا یہ امت کے لیے فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بھی اس کا اہتمام کر لیں، چنانچہ ملک بھر میں مختلف رؤیت ہلال کی کمیٹیاں اس کا اہتمام کرتی ہیں، وہ سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا کرتی ہیں۔ اللہ ان تمام کمیٹیوں کو جزائے خیر دے، ورنہ ساری امت عید اور بقرعید کے چاند کے علاوہ یا رمضان کے چاند کے علاوہ، زیادہ محرم کے چاند کے علاوہ اور دیگر چاندوں کا کوئی انہیں اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہر مہینے کا نیا چاند دیکھنے میں کئی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں، کیونکہ چاند دیکھنا خود ایک سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہر مہینے کا نیا چاند دیکھنا، نیا چاند کا معنی ہوتا ہے کہ مہینے کا پہلا، دوسرا، تیسری، یعنی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ میں جو چاند ہوتا ہے، پہلی تاریخ میں یعنی 29ویں تاریخ کو، مہینے کی 29 تاریخ کو چاند دیکھا جاتا ہے۔ چاند نظر نہیں آیا تو 30 کو نظر آ جاتا ہے۔ اگر کسی کی نگاہ چاند پر نہیں پڑی تو پہلی تاریخ میں نگاہ پڑی تو وہ جو نیا چاند 3 دن تک نیا چاند رہتا ہے، جس کو ہلال کہتے ہیں عربی میں۔ جب 3 تاریخ سے آگے جو ہے تاریخ بڑھ جاتی ہے تو وہی ہلال قمر کہلاتا ہے۔ قمر عربی میں چاند کی گویا 3 کیٹیگری ہو گئی، جو پہلی، دوسری، تیسری تاریخ تک تو ہلال اس چاند کو کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 12 تاریخ تک وہی چاند جو ہے قمر کہلاتا ہے۔ پھر جب چاند مکمل ہو جاتا ہے 13 تاریخ میں تو وہ 14ویں اور 15ویں تاریخ کو چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو ہلال کے وقت یعنی چاند دیکھنا، پہلی تاریخ میں چاند دیکھا کسی نے، 29 کو چاند نظر آ گیا تو چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نیا چاند دیکھنے پر، نیا چاند کوئی عید الفطر کا ہی چاند نہیں کہلاتا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بہت دنوں بعد کسی سے ملاقات میں، آپ تم نیا چاند ہو گئے ہو، عید کا چاند ہو گئے ہو۔ تو یہ مہینے کی ہر تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے، جس سے مہینہ شروع ہوتا ہے، وہ نیا چاند کہلاتا ہے۔ نیا چاند دیکھنے کی، ہلال دیکھنے کی جو ہے دعا حدیث پاک میں آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب چاند دیکھا کرتے تھے تو بہت معنی خیز دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے ہم سب کو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے، اپنے جو ہے ڈائری میں نوٹ کر لیں، جیب میں، پاکٹ میں کوئی کاغذ پڑا ہو، تاکہ وہ دعا چاند دیکھ کر کے پڑھ لیا کریں اور اس دعا کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ یہ دعا پڑھیں جب چاند پر نگاہ پڑ جائے، اللہم احلہ علینا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان۔ بعض روایتوں میں بالیمن کی جگہ بالامن ہے، تو بالامن والایمان یا بالیمن والایمان دونوں صحیح ہے۔
اور اہلہ کی جگہ اہللہ بھی ہے بعض روایتوں میں، اللہم اہلہ، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکتوں اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما، اور سلامتی ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے سلامتی، اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، رونما فرما۔ اور میرا رب، چاند کو مخاطب کر کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے، اے چاند میرا رب اور تیرا رب دونوں کا رب اللہ ہے۔ اب اس چاند کی جو دعا ہے اس پر تھوڑا سا اگر نظر ڈالیں کہ کتنی معنی خیز دعا ہے، کتنی لوگ جو ہے جب سال ختم ہوتا ہے، سال کے ختم ہونے پر کیلنڈر چینج کرتے ہیں اور اس پر جو ہے ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو دعا ہر مہینے کی ہے، ہر مہینے یہ خیر منانی چاہیے کہ یہ مہینہ اب جب ختم ہو رہا ہے، نیا مہینہ آ رہا ہے، اللہ آنے والے اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں کا سبب بنائے۔ یمن جو ہے یہ بدشگونی کی ضد ہے۔ لوگ جو ہے تاریخوں سے نحوست لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ چاند کا نظام جسے قمری تاریخ کہتے ہیں، سورج کا نظام جو شمسی تاریخیں کہلاتی ہیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہے۔ والشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند سے حساب لگائے جاتے ہیں۔ کوئی شمسی تاریخ جسے انگریزی لوگ کہہ دیتے ہیں، قمری تاریخ عربی اور اسلامی تاریخ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں حساب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا اللہ سے خیر مانگی جاتی ہے کہ ہماری بدعمالی کی نحوست نہ ہو، اللہ اس چاند کو ہم پر برکتوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ طلوع فرمائے۔ امن ہوئے تو امن کے ساتھ، امن کے معنی بھی یمن کی جگہ امن جو حدیث میں آیا، اور ایمان کے ساتھ ہم پر طلوع فرمایا کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، ہمارے ایمان میں ترقی رہے، اور سلامتی کے ساتھ یہ چاند ہمارے لیے طلوع ہو کہ ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر بیماری سے، ہر بلا سے ہماری حفاظت رہے، اور ہم فرما بردار بن کر جئیں۔ تو اس دعا میں 4 چیزیں مانگی گئی، ایمان، اسلام اور یمن و سلامتی۔ اور یمن کی جگہ امن کہہ دیں تو امن و سلامتی۔ معنی یہ ہوئے کہ ہمارا ایمان کے معنی عقیدہ صحیح ہونا، اور اسلام کے معنی ہے عمل صالح کی توفیق مل جانا، کہ اللہ ہم صحیح العقیدہ بھی رہیں، بردار بن کر جئیں۔ تو اس دعا میں 4 چیزیں مانگی گئی، ایمان، اسلام اور یمن و سلامتی۔ اور یمن کی جگہ امن کہہ دیں تو امن و سلامتی۔ معنی یہ ہوئے کہ ہمارا ایمان کے معنی عقیدہ صحیح ہونا، اور اسلام کے معنی ہے عمل صالح کی توفیق مل جانا، کہ اللہ ہم صحیح العقیدہ بھی رہیں، ہمارا عقیدہ بھی صحیح رہے، ہم ظاہری طور پر بھی ہم فرما بردار رہیں، اور ہر شر سے ہم محفوظ بھی رہیں، اور تمام خیر و برکتوں کو پانے والے بن جائیں۔ تو اس مہینے میں ہمیں تمام طرح کی خیر و برکات، تمام طرح کے شرور و فتن سے امن و حفاظت، اور ہر طرح کے دینی اور اخروی، یعنی گویا دنیا بھی مانگ لی گئی امن اور سلامتی کے لفظوں میں، اور آخرت بھی مانگ لی گئی ایمان و اسلام کے لفظوں میں۔ اور آخری بات جو نبی کریم علیہ السلام چاند دے کر فرما رہے ہیں، ربی و ربک اللہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ جو چاند کو، سورج کو، ستاروں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، بلکہ آپ نے چاند کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا بھی کوئی خدا ہے، وہی ہے جو میرا خدا ہے، میرا رب تیرا رب اللہ ہے۔ جو لوگ اپنی تقدیر سمجھتے تھے کہ چاند سے بنتی ہے، ستاروں سے تقدیر بنتی بگڑتی ہیں، اس کی اصلاح فرما دی گئی ہے ان لفظوں میں کہ نہیں، یہ تقدیر کا بنانے بگاڑنے والا اللہ ہے، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی بات یہ کہ ہر مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چاند دیکھنا یہ سنت ہے، اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کے پڑھ لینے سے ہمیں مہینے کی خیر و برکات حاصل ہوتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صرف عید کے چاند اور جو ہے رمضان و بقرعید کے چاند کے ساتھ خاص نہیں رکھنا چاہیے، تو ہمیں عربی تاریخوں کی حفاظت رکھتے ہوئے 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے فائدے حاصل کرنا چاہیے۔